Assalamu alaikum students, Dr. Asir Ajmal here once again with a lecture on cognitive psychology. Today in lecture number 20, we will be continuing the theme of pattern recognition. And we will look at some other aspects of pattern recognition as opposed to the stages that we have discussed previously. What now I will do is quickly give you a recap of what we discussed in the previous lecture. I will highlight the main points only, not go into as much detail, so that you can make a link with what we're going to study today. So, sabse pehle, let's talk about Biederman's stages of pattern recognition. تو بیڈرمن جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جناب 3 سٹیجز ہوتی ہیں ہماری کسی بھی آبجیکٹ کو ریکگنائز کرنے کی، اور اس میں پہلی سٹیج یہ ہوتی ہے کہ ہم سیگمنٹیشن کرتے ہیں، یعنی کسی بھی آبجیکٹ کو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دو. دوسری سٹیج ہوتی ہے کلاسیفیکیشن کی، اور کلاسیفیکیشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ جو چھوٹے ٹکڑے ہیں ان کو ہم لیبل کرتے ہیں، ان کو ہم ریکگنائز کرتے ہیں ایز ڈفرینٹ جیونز. جیونز کیا ہیں؟ دے آر جیومیٹرک آئونز اور دوز ٹیمپلیٹس ان دا ہیڈ دیٹ ریکگنائز سرٹن گروپس آف فیچرز. تو یہ ہو گئی سیکنڈ سٹیج. اور تھرڈ سٹیج جو ہے وہ ہے جس میں کہ ہم اس کی کانفیگریشن جو ہے، اس کی آرگنائزیشن جو ہے، اس کو یوز کر کے تو ایک آبجیکٹ کو فائنلی ریکگنائز کرتے ہیں. تو ان 3 سٹیجز کے بارے میں جو آخری سٹیج ہے اس کی میں مثال آپ کو یوں دوں گا کہ بھئی آپ نے ایک مگ ہے اور مگ میں ایک ہینڈل ہے اور ایک اس کا مین کنٹینر ہے. تو جو ہینڈل اور کنٹینر ہے اس میں 2 فیچرز ہیں یا 2 جیونز ہیں. ایک تو وہ پائپ لائک شیپ ہے، کروڈ پائپ جو کہ ہینڈل کا کام کرتا ہے، اور ایک سلنڈر کی شیپ ہے جو کہ کنٹینر کا کام کر رہی ہے. تو اب ان 2 چیزوں کو جب ہم ڈفرینٹ طریقے سے آرگنائز کرتے ہیں، مثلا وہ جو ہینڈل میں کروڈ پائپ ہے، جب وہ ٹاپ پہ آ جاتا ہے اس سلنڈر کے تو ہم اسے ایک بکٹ کے طور پہ پرسیو کرتے ہیں. لیٹ می شو یو اے سلائیڈ. اس سلائیڈ میں ہم نے جیونز کی بات کی، اور جیونز کی جو لیفٹ سائڈ پہ ہیں اور آبجیکٹس جو ہیں وہ رائٹ سائڈ پہ ہیں. اس میں اگر لیفٹ سائڈ پہ جو مگ اور مگ کے نیچے بکٹ ہے ان کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جیون نمبر 5 جو ہے وہ ہینڈل کی جگہ جو کہ لیفٹ پہ ہے کپ کے، وہ بکٹ میں ٹاپ پہ چلا گیا ہے. So just this one minor difference in the organization of the features makes us see the thing as different. ایک سچویشن میں وہ کپ ہے اور دوسری سچویشن میں وہ بکٹ ہے. So recognition of objects. We recognize objects as a pattern composed from sub-objects, and recognizing an object is like recognizing a letter. جو سب آبجیکٹس ہیں they become the features, and minor details and variations don't matter. یہ چیز میں نے آپ کو یاد ہے کہ environmental context میں سمجھائی تھی، ecological context میں سمجھائی تھی کہ اس میں جو کلر ہے یا دوسری ڈیٹیلز ہیں، ٹیکسچر ہے، یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی. اینڈ ایجز آر مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. اور ایج ڈیٹیکٹرز کی ہم بات پہلے کر چکے ہیں. پھر ہم نے بیڈرمن کی وہ کلاسک اسٹڈی جو تھی، وہ ایکسپیریمنٹ جو تھا، اس کی بات کی، جس میں انہوں نے یہ پریڈکشن کی سب سے پہلے کہ آبجیکٹ ریکگنیشن از میڈیٹیڈ بائی کمپوننٹ ریکگنیشن. یعنی دیکھیں نا، اگر ایک آبجیکٹ کو آپ نے ریکگنائز کرنا ہے، اسے پہچاننا ہے، اور اس پہچان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کے کمپوننٹس کو دیکھیں، تو ان کمپوننٹس کو بھی ریکگنائز کرنا پہلے ضروری ہے، رائٹ؟ تو یہ ایک ڈبل پیٹرن ریکگنیشن کی پرابلم آ جاتی ہے، سنگل نہیں ہے.
یعنی سنگل پیٹرن ریکگنیشن تو ہونا کہ جی ہم نے بس دیکھا ایک چیز کو اور ہم نے طے کیا کہ یہ انسان ہے یا یہ جانور ہے یا یہ پرندہ ہے یا یہ میز ہے یا یہ کرسی. لیکن اس کے جو سب آبجیکٹس ہیں ان کو بھی ہم نے ریکگنائز کرنا ہے, اور وہ بھی پیٹرنز ہی تو ہے نا, اور ان پیٹرنز کو ریکگنائز کرنے کے لیے بھی ہمیں اسی قسم کے پروسیس کی ضرورت ہے. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ تو ایک پیراڈاکسیکل سچویشن ہے کہ ایک آبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے پہلے ہم نے اس کے سب آبجیکٹس کو ریکگنائز کرنا ہے, اور ان سب آبجیکٹس کو ریکگنائز کرنے کے لیے ان کے بھی تو ہمیں فیچرز دیکھنے ہیں. لیکن اس لیول پہ اس فیچر لیول کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, پرسیو کرنے کے لیے وی ہیو ڈیوڈ مارز ورک آن ایج اینڈ بار ڈیٹیکشن. تو وہ ایک اور لیول ہے پروسیسنگ کا. ٹھیک ہے, یہ چیز سمجھیے گا کہ جو ایج اور بار ڈیٹیکٹر کا جو فنکشن ہے وہ اس چیز کی جو سب آبجیکٹس ہیں ان کی بیئر آؤٹ لائنس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے, اور اس میں گسٹالٹ پرنسپلز آف آرگنائزیشن بھی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ سب آبجیکٹ ریکگنائز ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہم ان سب آبجیکٹس کو کلاسیفائی کرتے ہیں, اور ان کلاسیفیکیشن کے بعد انہیں اکٹھا کرتے ہیں, اور اکٹھا کر کے پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جناب یہ فلاں آبجیکٹ ہے یا نہیں. تو ایکسپیریمنٹ جو کیا گیا اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیا ہم ایک آبجیکٹ کو اس کے کمپوننٹس کی ریکگنیشن کی وجہ سے ریکگنائز کرتے ہیں, یعنی از دیئر این انٹرمیڈیٹ اسٹیپ of recognizing the component. And so to test that, the experiment was that subjects were divided into two groups, one where they saw an entire component as missing. مثلاً آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو ایک چیئر دکھائی گئی ہے اور اس چیئر کی ایک سامنے والی ٹانگ جو ہے وہ مسنگ, رائٹ, that's one group. دوسرے گروپ میں کیا کیا گیا ہے کہ اس میں انہوں نے ہر کمپوننٹ میں سے ایک ٹکڑا کاٹ لیا, یعنی لیگز جو ہیں ان کے بھی کچھ حصے مسنگ ہیں, جو چیئر کی بیک ہے اس کے بھی کچھ حصے مسنگ ہیں, اور جو چیئر کی سیٹ ہے اس کے بھی کچھ حصے مسنگ ہیں, اور چیئر کی جو آرمز ہیں ان کے بھی کچھ حصے مسنگ ہیں. Now what did they find? They found that at nearly 1/10 of a second or less than a second, when that picture was shown to the subjects were better when only one component had been deleted. تو اگر صرف ایک کمپوننٹ, صرف ایک ٹانگ ہٹا لی گئی, سبجیکٹس نے پھر بھی ریکگنائز کر لیا ان لیس دین 1/10 of a second کہ یہ تو کرسی ہے. لیکن جب سارے کمپوننٹس میں سے ایک ایک سیگمنٹ مسنگ تھا تو کیا ہوا؟ It took subjects 1/5 of a second, یعنی nearly twice as much time to recognize that it was a chair. Or then we showed you a slide to show the kinds of stimuli, the kinds of pictures that were used by Biederman in their experiment. آپ کو ایک ایلیفنٹ اور گرینڈ پیانو دکھائے گئے ہیں, and then there are components missing or there are segments missing from each component. And these were the stimuli, some of the stimuli that were used in this study. Now we take a break from Biederman and we come to the good old culprit, attention. آپ کو یاد ہوگا attention پہ ہم نے بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا. We've spent a lot of time discussing attention. یاد ہے آپ کو؟ I talked at length about capacity models and filter models and bottlenecks and how attention جو ہے اس میں ارلی سلیکشن اور لیٹ سلیکشن کی بات تھی, اور پھر دین وی ٹاکڈ اباؤٹ ملٹی موڈ تھیوری آف اٹینشن, جس میں کہ ہم فلٹر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اور ہم کرتے ہیں ہم ڈیسیژن لیتے ہیں کہ جناب ہم نے کس چیز کو اٹینشن دینی ہے اور کتنی اٹینشن دینی ہے. وی ٹاکڈ اباؤٹ آٹومیٹسٹی. سو ناؤ وی کم ٹو اٹینشن اینڈ پیٹرن ریکگنیشن. دیز ٹو ٹاپکس کنورج ہے, دے میٹ. کیوں؟ اب کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ہمیں دیکھنے کے لیے کسی چیز کو پہچاننے کے لیے ویژن کی ضرورت ہے تو کیا اٹینشن کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اگر ہم اٹینشن نہیں دیں گے کسی چیز کو تو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ریکگنائز اٹ؟
दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. लेकिन एक चीज आपने नोट की होगी कि कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो है वो किसी चीज को भी कॉमन सेंस पे छोड़ता नहीं है. ठीक है ना, साइंटिस्ट है ना बेसिकली. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट से कि भाई ठीक है कॉमन सेंस की बात अलग है, लेकिन हमें बहुत कुछ पता चला एक्सपेरिमेंट्स करने से, तो इसमें भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई अटेंशन का कितना बड़ा रोल है पैटर्न रिकग्निशन में. इन्होंने जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट में से एक बहुत अहम नाम जिसका मैं पहले कई एक्सपेरिमेंट्स में जिक्र कर चुका हूं, वो है एन ट्रीसमैन का. एन ट्रीसमैन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बेस्ड थे, और उन्होंने यहाँ कॉग्निशन में, परसेप्शन में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए. सो व्हाट शी डिड वाज शी सेड कि अच्छा जी बीडमैन की थियरी तो आ गई, राइट, और इसी तरह डेविड मार्क की थियरी भी आ गई, उनका मॉडल भी आ गया पाइप्स वाला जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं. हमारे पास लेटर डिटेक्शन के एरिया में फीचर एनालिसिस मॉडल मौजूद है, जिसमें हम कहते हैं कि जनाब फीचर्स को हम कंबाइन करके तो लेटर्स को डिटेक्ट करते हैं. तो उन्होंने कहा जब एक ही जैसे प्रिंसिपल्स हैं तो व्हाई डोंट वी नाउ यूज द आइडियाज फ्रॉम बीडमैन, apply it to the feature analysis model of letter detection and find out if attention is required. If so, what role does attention play? So, Treisman and Gillade did an experiment in 1980 जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक एरे पेश किया. There were 30 I's, I होता ना लेटर इंग्लिश का, और Y, ये दो लेटर्स जो थे इनके 30 टाइम्स उसका उस स्क्रीन पे लिखा गया. यू अंडरस्टैंड दिस? एक आपको तस्वीर दिखाई गई, उस तस्वीर में 30 टाइम्स लेटर आई लिखा हुआ था और 30 टाइम्स ही लेटर वाई लिखा हुआ था, और उनके बीच में कहीं, हर तस्वीर में मुख्तलिफ जगह पे होता था, उनके बीच में कहीं लेटर टी रख दिया गया था और सब्जेक्ट्स को कहा गया था कि लेटर टी को आपने उसमें से ढूंढना है, और जैसे ही आपको लेटर टी नजर आए आपने एक बटन प्रेस करना. इससे उन्होंने रिएक्शन टाइम मेजर किया कि सब्जेक्ट्स को कितना टाइम लगा लेटर टी देखने में इन एन अरे ऑफ 30 आईज एंड 30 वाइज. अच्छा, अब इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो सिंपल सा था. वो ये था कि जब आई और वाई में आपने टी ढूंढना है तो आप नोट कीजिए कि लेटर आई में भी जो हमने जिस फॉर्म में हमने आपके सामने स्लाइड में दिया हुआ है, इसको जरा गौर से देखें कि आई में एक वर्टिकल लाइन है और वो बिल्कुल सीधी एक लाइन है, जैसे नंबर 1 में भी होता है. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज वर्टिकल. और वाई में क्या होता है, इस फॉन्ट में कम से कम जो उन्होंने दिखाया उन्हें, कि उसमें भी नीचे का हिस्सा जो है इट्स अ वर्टिकल लाइन और ऊपर 2 ऑब्लिक लाइन है. तो टी को रिकग्नाइज करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज रिकग्नाइज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी जो टी की ऊपर की लाइन है सिर्फ उसे ढूंढना है आपने. कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि टी में भी नीचे एक वर्टिकल लाइन मौजूद है, वाई में भी एक वर्टिकल लाइन मौजूद है और आई में भी एक वर्टिकल लाइन मौजूद है. तो इसमें तो कंफ्यूजन की गुंजाइश ही पैदा नहीं होती. जो ऊपर का हिस्सा है वो आई में कुछ है ही नहीं, वाई में 2 ऑब्लिक लाइंस हैं और टी में एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसलिए आपको वो फौरन डिटेक्ट कर लेना चाहिए. अब उन्होंने एक दूसरी कंडीशन रखी जिसमें अगेन देयर वर 30 आईज, लेकिन वाई की जगह उन्होंने जेड इस्तेमाल किया. और जेड को इसलिए इस्तेमाल किया कि जेड में 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस मौजूद. तो अगर आपने टी ढूंढना है तो पहले तो आपको जनाब आई की जो सिर्फ वर्टिकल लाइन है उससे भी आप कंफ्यूज होंगे. जेड की ओब्लिक लाइन है और लेकिन जेड में 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस मौजूद हैं जो कि आई में मौजूद नहीं है मगर टी में है. तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन को ढूंढने से आपको टी नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे जेड मौजूद हैं. देयर वर 30 जेड्स ऑन दैट पिक्चर. So what did they find? As predicted, they found that the subjects took only 800 milliseconds to detect
T among I's and Y's. But they took 1200 milliseconds to detect T among I's and Z's. اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ جناب آپ کو جب تلاش کرنا پڑا کسی چیز کو تو آپ نے اس کے فیچرز کو کمبائن کرنا ہے ٹی کو ڈھونڈنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. آپ کو ہاریزونٹل اور ورٹیکل دونوں لائنیں چاہیے. تو جب کچھ جو لیٹرز تھے وہ آپ کو ہاریزونٹل لائن دے رہے تھے اور کچھ لیٹرز آپ کو ورٹیکل لائن دے رہے تھے تو آپ کو زیادہ مشکل آئی. اور 800 ملی سیکنڈ اینڈ 1200 ملی سیکنڈ یعنی بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50% مور ٹائم واز ریکوائرڈ ان دی I and Z condition as opposed to I and Y condition. اچھا لیکن what is the bottom line؟ ایک تو چلے ہمیں سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے آپ کو چونکہ زیادہ کامن فیچرز تھے اس لیے ڈھونڈنا پڑا. جو مزے کی بات تھی اس میں, جو انٹرسٹنگ بات تھی وہ یہ تھی کہ جناب دس افیکٹ ہیپنز اونلی ان لارج ڈسپلیز. یعنی جب 30 کے قریب نمبر ہوگا تو پھر آپ کو ایک کنفیوژن ہوگی. واٹ ہیپنز اگر آپ 5 آئیز اور 5 وائز میں ایک ٹی رکھیں اور 5 آئیز اور 5 زیڈز میں ایک ٹی رکھیں, there will be no difference between the two conditions. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پروسیس آپ کو یاد ہوگا آٹومیٹسٹی کی ہم نے بات کی تھی, ہم نے آٹومیٹک پروسیسنگ کی بات کی تھی. تو آٹومیٹک پروسیسنگ جو ہے وہ اتنی ہے ہمیں ایکسپرٹیز دے دیتی ہے کام میں کہ اس کے لیے ہمیں زیادہ محنت نہیں لگتی, زیادہ اٹینشن ریکوائرڈ نہیں ہوتی, اس کے لیے ہمیں مینٹل ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی, زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی. سو واٹ ہیپنز از ان اے لارج ڈسپلے کیا ہوتا ہے, ٹاسک از نو لانگر آٹومیٹک اینڈ اٹ ریکوائرز آور اٹینشن. جیسے جیسے آپ ڈسپلے سائز بڑھاتے جائیں گے نا, مثلا اگر آپ نے 30 کی جگہ 100 آئی کر دیے اور 100 زیڈ کر دیے اور اسی طرح 100 آئی اور 100 وائی کر دیے تو یہ افیکٹ اور بھی بڑھتا جائے گا. The difference between the two conditions increases. Why? Because attention پہ لوڈ پڑتا ہے. جیسے آپ زیادہ ارے بڑھاتے ہیں, ڈسٹریکٹرز آپ بڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کی اٹینشن سسٹم پہ, اٹینشن کیپیسٹی پہ لوڈ بڑھ جاتا ہے and you are unable to put together the features. So let's try and make a link here. ہم بات کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. ہم ایک آبجیکٹ کو یا ایک لیٹر کو ریکگنائز کرتے ہیں اس کے سب آبجیکٹس پہ یا اس کے فیچرز کو ریکگنائز کرنے کے بعد, ٹھیک ہے, اور ان فیچرز کو ریکگنائز کرنے کے بعد ہم ان فیچرز کو کمبائن کرتے ہیں, اور ان فیچرز کو کمبائن کرنے کے لیے ہمیں اٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے. جو تو ہم نے کمبینیشنز بہت زیادہ کیے ہوتے ہیں جن کی ہمیں ایکسپیرئنس اور ایکسپرٹیز ہوتی ہے تو ہمیں بہت کم ٹائم لگتا ہے. لیکن جیسے ہی ٹاسک کی ڈیفیکلٹی بڑھا دی جائے, اس میں ڈسٹریکٹرز بڑھا دیے جائیں تو اٹینشن از ریکوائرڈ اینڈ more and more attention is taken up, more and more capacity is utilized, and in that utilization of that capacity something has to give, something suffers, and that is the essence of the experiment done by Treisman and Gillette. There is a lot of other evidence available, but this is one of the classic experiments. میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی نا کہ ہم جو اس کورس میں کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے کہ آپ کو لیٹسٹ ریسرچ ہر چیز کے بارے میں بتائیں, کیونکہ اس میں وہ بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہو چکی ہے, اور اس میں انشاءاللہ ان این ایڈوانسڈ کورس آن سینسیشن اینڈ پرسیپشن وی مے بی ایبل ٹو ڈسکس further subtleties in computer models and neural networks and all sorts of things. لیکن یہاں مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ مین تھیم سے روشناس کرایا جائے, اور ان مین تھیمز کے بارے میں بات کرتے ہوئے اٹس امپورٹنٹ that we share with you some classic experiments that have shaped the field of cognitive psychology. So here we have taken a topic that we have studied in the past, which is attention. The current topic under discussion, which is pattern recognition, and these two are linked.
اور یہ آپ تھرو آؤٹ دیکھیں گے کہ کوگنیٹو سائیکالوجی کی ڈسکشن میں کہ اتنی کلیئر کٹ باؤنڈریز نہیں ہے سینسیشن اور پرسیپشن کے درمیان, اٹینشن اور پیٹرن ریکگنیشن کے درمیان, ایون فینومینا سچ از لینگویج. حالانکہ ہم لینگویج جو ہے اس کی پروسیسنگ کافی بعد میں پڑھیں گے اس کورس میں, ٹھیک ہے نا, مور ٹوورڈز دی اینڈ آف دس کورس. یٹ اسپیچ پرسیپشن کی بات میں آلریڈی آپ سے کر چکا ہوں, ایکو کی اور آڈیٹری سسٹم کی بات پہلے آپ سے کر چکا ہوں, اس لیے کہ وہ اوور آل پرسیپشن کا ایک حصہ ہے. But there is an overlap with language. So anyway, coming back to the idea that attention is not just orientation. ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں چیز کی طرف سے توجہ ہٹا کے فلاں چیز کی طرف کر لی, ادھر دیکھ رہے ہیں اب ادھر دیکھنا شروع کر دیا, ادھر دیکھ رہے ہیں تو ادھر دیکھنا شروع. صرف یہ attention نہیں ہے, attention is actually mental effort, ٹھیک ہے نا. اور اس mental effort میں جو ہے صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک طرف اپنی توجہ مبذول کی, بلکہ وہ توجہ جو ہے وہ کام کرتی ہے ہمارے لیے. اٹ از پٹنگ تھنگس ٹوگیدر فار اس, رائٹ, اینڈ دیٹ از ویئر وی ریئلائز ہاؤ پریشس دس تھنگ کالڈ اٹینشن از فار اس. اگر اٹینشن کا ریسورس موجود نہ ہو تو ہم فیچرز کو آپس میں کمبائن نہ کر سکیں, اور pattern recognition would be impossible without attention. Fortunately, there is the phenomenon of automaticity. Automaticity میں کیا ہوتا ہے کہ over a period of time, having seen so many things, having combined the features over and over again, this process becomes automatic. It does not require attention anymore. یعنی ہم بچپن سے اب تک صوفاز کو دیکھتے آئے, تو اگر اب ہم ایک صوفا کو دیکھیں گے تو ہمیں اس کے جو فیچرز ہیں انہیں کمبائن کرنے میں کوئی زیادہ اٹینشن نہیں لگے گی. اس لیے نہیں لگے گی کہ وہ اب آٹومیٹک ہو چکا ہے. تو ہماری اٹینشن اسی طرف جائے گی جہاں ہمیں کچھ ایسے اسٹیمولائی نظر آئیں جو یا تو ہمارے لیے انٹرسٹنگ ہو یا کنفیوزنگ ہو. سو ان بوتھ کیسز وی ول ریکوائر اٹینشن. Now comes another very interesting topic, and that is context. تو context جو ہے وہ بہت ہی سینٹرل رول پلے کرتا ہے کسی بھی چیز کی ریکگنیشن میں, کسی بھی پیٹرن کو ریکگنائز کرنے میں. اس سے پہلے کہ میں اس کے بارے میں آپ سے مزید بات کروں, I want to show you a slide. اس سلائڈ میں اب ٹاپ لائن کی طرف دیکھیے, ٹھیک ہے, اوپر والی جو لائن ہے اس کی طرف دیکھیے. اس میں لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ایک مرغی دکھائی گئی, مرغی کے رائٹ پہ ایک خرگوش ہے, ٹھیک ہے, there is a rabbit, and after the rabbit there is a dog, and after the dog there is a cat, and after the cat there is an animal. Can you recognize that animal? Think about it. Which animal do you see to the right of the cat? ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو ایک چوہا نظر آ رہا ہو, اور کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہو کہ نہیں یہ چوہا نہیں ہے, مینڈک ہے جو کہ ایک پتے پہ یا کسی چیز پہ بیٹھا ہے. could be one of the two things. اگر آپ چوہا سمجھ رہے ہیں تو اس کی دم جو ہے وہ آگے کو مڑی ہوئی. Now let's look at the bottom row. جو نیچے کی رو ہے اس میں ایک بچے کی تصویر ہے, پھر اس کے ساتھ ایک لڑکی کی تصویر ہے, پھر ایک آدمی کی تصویر ہے, پھر ایک عورت کی تصویر ہے, اور پھر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یقیناً ایسا نظر آئے گا کہ کوئی گول منہ والا شخص ہے. اب مزے کی بات جو اس میں اس تصویر میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر اب آپ غور کریں تو اوپر کی رو میں جو آخری شکل ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو نیچے کی رو میں آخری شکل ہے. لیکن اوپر کی رو میں چونکہ آپ جانور دیکھ رہے ہیں تو اسی تصویر کو آپ نے چوہا یا مینڈک سمجھا, اور نیچے کی تصویر میں چونکہ آپ کو انسان نظر آ رہے ہیں تو اس میں آپ کو آخری تصویر جو ہے وہ انسان ہی نظر آئے گی. اب یہی تصویر جو ہے اوپر آپ کو چوہا نظر آ رہی تھی اور نیچے آپ کو
ایک انسان نظر آ رہی ہے کہ نہیں ایسا؟ I mean, I'm not imposing it on you. I'm hoping that you are seeing the same phenomenon. ٹھیک ہے. اب یہ ایسا کیوں ہے اور کس طرح ہوتا ہے؟ That is the important thing to realize. What is the role context plays in our pattern recognition? تو کانٹیکسٹ کی آپ کو میں یوں مثال دے سکتا ہوں کہ آپ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہیں اور ریسٹورینٹ میں اگر آپ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ کھانا کھا رہے ہیں تو اس بات کے کیا چانسز ہیں کہ آپ کے سامنے سے ایک فوجی پریڈ گزر جائے؟ ظاہر ہے کوئی چانسز نہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ ریسٹورینٹ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں فوجی پریڈ ہوتی ہے. فوجی پریڈ عام طور پہ کھلی سڑک پہ ہوتی ہے, ایونیو پہ ہوتی ہے, 23 مارچ کو ہوتی ہے, اور ریسٹورینٹ میں تو آپ کھانے پینے کے لیے آتے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں, بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہمارا ماحول, ہمارا کانٹیکسٹ ہمیں پرووائڈ کر دیتا ہے آلریڈی. اور جب وہ کانٹیکسٹ وائلیٹ ہوتا ہے تو پھر ہم حیران ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو بڑی کوئی ان یوزول سی بات ہو گئی, ایسا تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو کانٹیکسٹ جو ہے, ہم نے, آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے انسیڈنٹل اور انٹینشنل لرننگ کی بات کی تھی تو اس میں ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم چیزوں کی فریکوینسیز کو سمجھتے ہیں. میں نے آپ کو اس سلسلے میں مثال دی تھی کہ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ اردو زبان میں سین کتنے الفاظ میں ہے اور یہ کتنے الفاظ میں ہے, یعنی دونوں لیٹرز کا اگر میں صرف کمپیریزن کر رہا ہوں, آپ سے نمبر نہیں پوچھ رہا کہ کیا سین زیادہ الفاظ میں ہوتا ہے یا 3 نقطے والی یہ جو ہوتی ہے, ژالہ باری والی, وہ زیادہ الفاظ میں ہے, تو آپ کو اس کا جواب معلوم ہوگا چاہے اس کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی سوچا نہ ہو. آپ کہیں گے نہیں جناب, سین والے الفاظ بہت زیادہ ہیں, یہ والے الفاظ نسبتاً بہت کم ہیں. تو یہ ہوتی ہے انسیڈنٹل لرننگ اباؤٹ فریکوینسیز آف تھنگس. اچھا, اب ان فریکوینسیز آف تھنگس کے بارے میں جاننے سے آپ کی ہر ماحول سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, کوئی توقع ہوتی ہے. تو کانٹیکسٹ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ایسا ماحول کریٹ کرتا ہے, ایک ایسا سیٹ کریٹ کرتا ہے جس میں آپ ایک چیز کو پرسیو کرتے ہیں. اس کی مثال اس سلائیڈ میں تھی کہ جب آپ نے مختلف جانوروں کی تصویریں دیکھی, اس کے بعد ایک فگر آپ کو نظر آئی تو آپ نے اس میں بھی جانور ہی دیکھا. لیکن جب ہم نے مختلف انسانوں کی شکلیں آپ کو دکھائیں اور اس کے بعد وہی تصویر جو ٹاپ رو میں آخر میں ہے جب باٹم رو میں آخر میں دکھائی تو آپ نے اسے بھی بطور انسان تصور کیا, کوئی چوہا یا جانور کسی قسم کا نہیں دیکھا. So that is the role of context or the surrounding environment of a situation. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ جناب یہ بھی ایک پیراڈاکس ہی ہے. پیراڈاکس سمجھتے ہیں نا؟ پیراڈاکس وہ چیز ہوتی ہے کہ جب دو متضاد چیزیں اکٹھی ہو جائیں, ایک چیز جو ہے وہ دوسری کو نیگیٹ کر. بھائی ہم آپ سے بات کر چکے ہیں کہ ہم فیچرز کو اکٹھا کر کے جوڑ کے اور کسی چیز کو پرسیو کرتے. لیکن جب ہم فیچرز کو اکٹھا کر کے پرسیو کر رہے ہیں تو پھر یہ کانٹیکسٹ کا کیا مطلب ہو گیا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ فرض کریں کہ مجھے ہاتھ کو دیکھنے کے لیے انگلیوں کو دیکھنا ضروری ہے, لیکن انہیں انگلیاں سمجھنے کے لیے مجھے ہاتھ کو دیکھنا ضروری ہے. تو یہ تو ایک ویشس سائیکل ہے, ایک پیراڈاکس ہے. کیا میں ہاتھ کو پہلے دیکھ رہا ہوں یا انگلیوں کو پہلے دیکھ رہا ہوں؟ رائٹ, دس از اے کوسچن دیٹ ہیز پزلڈ کوگنیٹو سائیکالوجسٹ فار اے ویری لانگ ٹائم, اور اس کے لیے انہوں نے کچھ ماڈلز بنائے ہیں which we will discuss with you later. لیکن ہے تو پیراڈاکس نا کہ اگر میں فیچرز کو اکٹھا کر کے تو آبجیکٹس بنا رہا ہوں, لیکن ان فیچرز کو ریکگنائز کرنے کے لیے مجھے آبجیکٹ کو پہلے دیکھنا ضروری ہے.
سمجھ آ رہی ہے بات؟ Let me explain it to you in another way. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ ایک کلپ دیکھیں، دکھا نہیں رہا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ایک کلپ دیکھیں گے اور اس ویڈیو کلپ میں آپ کے آگے ایک گانا پیش کیا جائے، تو آپ سرپرائز ہوں گے، آپ کہیں گے کہ یہ تو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، رائٹ؟ اب اس کی جگہ اگر میں یہ کہوں کہ جناب ابھی تھوڑی دیر بعد میں آپ کو ایک سلائڈ دکھاؤں گا اور اس سلائڈ میں ہم کوگنیٹو سائیکالوجی کا ایک ماڈل ڈسکس کریں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کی توقع کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اچانک میرے لیکچر کے دوران ایک گانا چلنا شروع ہو جائے تو یو ول تھنک کہ ٹیلی ویژن میں کوئی گڑبڑ ہے یا کیبل جو ہے وہ ٹھیک نہیں آ رہی، کوئی پرابلم ہے، رائٹ؟ ہاں، لیکن اگر ایک سلائیڈ آ جائے اور اس پہ عجیب و غریب سی شکلیں بنی ہوں گی تو آپ کہیں گے اوہ یہ تو کوگنیٹو سائیکالوجی کا لیکچر ہی چل رہا ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات، ٹھیک ہے نا؟ تو ایون وین دیر از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ ہیئر، اگر میں آپ کے لیے وہ گانا بھی چلا دیتا ہوں آپ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ کہیں گے یہ تو غلط، ٹھیک ہے؟ So this is an example of how context affects our perception. اب اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ جناب ایک میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے سیاستدان بیٹھے اور ان سیاستدانوں کے درمیان ایک مشہور فلم سٹار بیٹھی ہوئی ہے، تو that will violate your understanding of a political meeting، ٹھیک ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں ریکگنائز ہی نہ کریں پہلے اور سوچیں کہ واقعی کوئی پالیٹیشین بیٹھے، ٹھیک ہے؟ تو دیز آر جسٹ ڈفرنٹ ایگزامپلس ٹو شو کہ کانٹیکسٹ جو ہے وہ ہماری پیٹرن ریکگنیشن پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن پیراڈاکس پھر بھی رہتی ہے۔ مثلا ایک فرنیچر کی دکان ہے اور اس میں ایک کرسی پڑی، تو اب اس کرسی کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ یہ کرسی ہی ہے، فرنیچر کی دکان میں اس کا ہونا جو ہے اس کرسی کی پرسپشن کو مضبوط کرتا، مجھے اس بات کا یقین ہو جاتا کہ ہاں جی یہ کرسی ہے، لیکن وہ فرنیچر بھی تو میں دیکھ رہا ہوں اور وہ بھی تو کرسیاں، میزیں، صوفے ہی ہیں۔ ڈو یو سی واٹ آئی ایم سیئنگ؟ In order to see an object, I have to see the context. لیکن context میں بھی تو objects ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ان objects کو بھی تو میں دیکھ رہا ہوں، تو پہلے کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا میں پہلے object کو دیکھتا ہوں پھر اس کے سب objects کو دیکھتا ہوں، یا پہلے سب objects کو دیکھتا ہوں پھر ان کے objects کو دیکھتا ہوں؟ ابھی ہم ایکسپیریمنٹس تو آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم نے پہلے سب objects کو ریکگنائز کیا ہے، اس کے بعد ہم نے objects کو ریکگنائز کیا، لیکن یہاں ہم الٹی بات کر رہے ہیں کہ نہیں جناب، ہم نے پہلے تو انوائرمنٹ کو دیکھا ہے، کانٹیکسٹ کو دیکھا ہے، پھر ہم نے اس میں ایک آبجیکٹ کو ریکگنائز کیا۔ سو دیٹ از اے پیراڈاکس دیٹ کانٹیکسٹ کریٹس فار اس۔ اب کانٹیکسٹ ڈریون پروسیسنگ جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ۔ یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے کوگنیٹو سائیکالوجی میں، اور یہ فیچر انالیسس ماڈل کا یا جیون ماڈل کا الٹ ہے۔ جیون ماڈل یا فیچر انالیسس ماڈل جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں باٹم اپ پروسیسنگ، یعنی پہلے ہم نے فیچر دیکھا، 2 فیچرز لیے، 3 فیچرز لیے، ان کو جوڑا اور ہم نے کہا ہاں یہ تو لیٹر، اب لیٹر دیکھا، اب لیٹرز اور مختلف لیٹرز کو کمبائن کیا، ہم نے کہا اچھا یہ تو ورڈ ہے، اب ہم نے ورڈ لیا اور ان ورڈز کو کمبائن کر کے ہم نے کہا بھئی یہ تو سینٹینس ہے، اور سینٹینس ہوئے، سینٹینس کو کمبائن کیا، ہم نے کہا یہ تو پیراگراف ہے، پھر پیراگرافس کو کمبائن کیا، ایسے بن اینڈ سو آن۔ یہ باٹم اپ پروسیسنگ ہے، چھوٹے سے نیچے سے بڑے کی طرف، اوپر کی طرف جانا، ٹھیک ہے؟ دیٹ از کالڈ باٹم اپ پروسیسنگ۔ فرسٹ وی saw the physical features, then we combined those physical features into letters or objects. Then once we recognized those objects, then we looked at the overall context.
ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ اس کا بالکل الٹ ہے. اس میں ہم کیا کہتے ہیں, فرسٹ وی سی دی اوور آل پکچر, فرسٹ وی سی دا کانٹیکسٹ, دین وی سی اٹس کمپوننٹس. اس کی مثال سلائڈ اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے دا کیٹ. اب دا کیٹ جو لکھا ہوا ہے اس میں دا کے بیچ میں ایک لیٹر ہے جسے آپ ایچ پڑھیں گے, اور کیٹ کے بیچ میں جو لیٹر ہے اسے آپ اے پڑھیں گے. حالانکہ جو سلائڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ دونوں ایک ہی لیٹر ہے, لیکن ایک سچویشن میں آپ اسے ایچ پڑھ رہے ہیں, دوسرے میں اسی لیٹر کو آپ اے پڑھ رہے ہیں. اور یہ ہے ثبوت اس بات کا کہ ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ ہوتی ہے, اوپر سے نیچے کو پروسیسنگ چل رہی. آپ کہیں گے بھی یہ تو مسئلے میں ڈال دیا کہ ہمارے پاس ایک طرف باٹم اپ پروسیسنگ کا بھی ثبوت ہے کہ نیچے سے اوپر کو جا رہی ہے, اور دوسری طرف ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ کا بھی ثبوت ہے کہ اوپر سے نیچے کو جا رہی ہے. اور ایک وقت تھا کوگنیٹو سائیکالوجی کی تاریخ میں کہ یہ دونوں اپوزٹ کیمپس تھے, اپوزٹ پوزیشنز تھی. اینڈ سم پیپل ور آرگیوئنگ کہ جناب ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ ہوتی ہے, اور سم پیپل ور آرگیوئنگ کہ باٹم اپ پروسیسنگ ہوتی ہے. ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ از اندر نیم فار کنٹیکسچوئل افیکٹس, یعنی جو ارد گرد کا ماحول ہے اس میں جو آبجیکٹس ہیں, اس میں جو سچویشن ہے, اس کا ہماری پرسپشن پہ اثر. میں نے آپ کو سراب کی مثال دی تھی. صحرا میں جب سورج کی ریفلیکشن ہوتی ہے اس سے جو ایلوژن پیدا ہوتی ہے تو ہمیں وہ پانی نظر آتا ہے, اور وہ پانی کا نظر آنا جو ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے ہے. اور ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے, یعنی ہماری اس وقت ہائی موٹیویشن ہے ٹو فائنڈ واٹر, وہ ایک کانٹیکسٹ کریٹ کرتی ہے, ایک سیٹ کریٹ کرتی ہے, ایک توقع کریٹ کرتی ہے ہمارے ماحول میں, اور اس کی وجہ سے ہمیں وہ ریفلیکشن جو ہے وہ پانی کے طور پہ نظر آتی ہے, حالانکہ وہاں پہ کوئی پانی موجود نہیں ہے. تو ہمارا جو دماغ ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس انفارمیشن کو جو ہمارے ماحول سے آ رہی ہے ہماری توقع کے مطابق دیکھتا ہے. جو میں نے آپ سے پچھلے لیکچرز میں کچھ عرض کی تھی کہ نظر اور بصر کا فرق, نظر کا اور بصیرت کا, نظر کا اور بصارت کا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا جو دیکھنے کی توقع کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ انفارمیشن جو ماحول سے آ رہی ہے وہ ہماری توقعات کے مطابق انٹرپریٹ ہو رہی ہوتی ہے, سمجھی جا رہی ہوتی ہے, بلکہ دیکھی جا رہی ہوتی ہے. So that poses a major question for us. Do we actually see what we see? Whatever we see, is it real? Is it out there? Or is it all based on our expectations? ٹھیک ہے نا, یہ philosophical question ہے نا. اور اسی لیے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ philosophers, computer model generators and psychologists come together in the field of cognitive psychology. What happens here is, if you look at the phenomenon کہ ہم نے دیکھا نا, میں نے آپ سے کہا کہ لیکن اس بات کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے نا کہ ہم نے لیٹرز کو ہم پہلے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ورڈ کو دیکھتے ہیں. مثال دیتا ہوں, اگر آپ کے سامنے میں انگریزی کا لفظ لکھوں ورک, کام جس کا مطلب ہے, تو اس کے لیے مجھے لکھنا پڑے گا WORK, ورک. ٹھیک ہے, اب آپ پہلے WOR اور K کو دیکھیں گے تو ورک کو دیکھیں گے. پہلے آپ ان چاروں لیٹرز کو پہچانیں گے, پھر آپ ورڈ ورک کو پہچانیں گے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے. کامن سینس کی ضرور ہے لیکن سمپل نہیں ہے. اس کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا. رومل ہارٹ اینڈ سپل نے 1974 میں یہ another classic experiment, انہوں نے کیا کیا
کہ سبجیکٹس کو پریزنٹ کیا ڈفرنٹ لیٹرز. دے ہیڈ ٹو ریکگنائز دا لیٹر کے اور ڈی. انہیں پوچھا گیا کہ جناب آپ کو ایک لیٹر دکھایا جائے گا اور آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کون سا لیٹر ہے. کہ آپ کو لیٹر دکھایا جائے گا, آپ نے اسے پہچاننا ہے, کیونکہ وہ اتنی کم ٹائم کے لیے نظر آئے گا کہ مشکل ہوگی آپ کو, لیکن آپ نے اسے پھر بھی پہچاننا ہے کہ وہ کون سا لیٹر آپ کو دکھایا گیا. اب اس میں دو کنڈیشنز تھے. ایک تو یہ تھی کہ وہ لیٹر اکیلا دکھایا گیا تھا, ایک کنڈیشن. دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ وہ ایک لفظ کے اندر دکھایا گیا. ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ یہ وہ والا لیٹر ہے کہ نہیں جو میں نے پہلے دیکھا. تو اب اس کی مثال یوں میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب انہیں کے یا ڈی لیٹرز دکھائے گئے الگ الگ, اور جب انہیں یہی لیٹرز دکھائے گئے WOR کے ساتھ, یعنی ایک لفظ بنایا گیا اور اس میں پوچھا گیا بھی اس میں کے نظر آیا یا ڈی نظر آیا. یو نو واٹ, subjects were actually faster in the condition when the whole word was shown rather than when the letter was shown by itself. سوچنے کی بات ہے. اگر تو میں نے فیچرز کو کمبائن کرنا ہے اور پھر لیٹرز کو ریکگنائز کرنا ہے, تو اکیلا لیٹر جو ہے اسے تو مجھے فٹافٹ ڈیٹیکٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ کے لیے مجھے 3 فیچرز چاہیے, ایک ہاریزونٹل لائن اور 2 اوبلیک لائنز اوپر نیچے, اور ڈی کے لیے بھی مجھے 2 فیچرز چاہیے, ایک ورٹیکل لائن اور ایک کرو. لیکن جب میں ساتھ WOR لکھتا ہوں, یعنی WORK یا WORD, ورک یا ورڈ, 2 الفاظ ہیں, تو مجھے W کی 1 2 3 4 اوبلیک لائنز ریکگنائز کرنی ہے, O کا پورا سرکل ریکگنائز کرنا ہے, R میں ایک جو ہے ورٹیکل لائن, ایک کرو اور ایک اوبلیک لائن ڈیٹیکٹ کرنی ہے, اور کے میں پھر وہی اس کے فیچرز, یا ڈی میں وہی اس کے فیچرز ڈیٹیکٹ کرنے ہیں. تو مجھے تو بہت سلو ہونا چاہیے ورڈ کنڈیشن میں اس لیٹر کو ڈھونڈنا بنسبت اس کے کہ جب مجھے وہ اکیلا لیٹر پریزنٹ کیا جائے. We have the opposite effect. When we see a letter in a word, we recognize it faster. یہ کیا چکر؟ Just think about it. I want you to think about it. I want you to think about how is it possible? یہ کیسے ہو رہا ہے کہ جناب جب ہم نے اتنے سارے لیٹرز کو اور اتنے سارے فیچرز کو جو ان لیٹرز میں ہے ریکگنائز کرنا ہے, تو ورڈ کنڈیشن میں تو ہمیں زیادہ ٹائم لگنا چاہیے, لیکن ہم فٹافٹ جواب دے رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں. اب اس کی ایکسپلینیشن جو ہے, اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں ذرا غور سے, تو اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ انگریزی میں کتنے الفاظ ہیں, انگریزی میں کتنے الفاظ ہیں جو اس کمبینیشن میں آتے ہیں. تو میں نے کچھ لفظ لکھے ہیں جو ڈکشنری میں اگر ہم دیکھیں تو 4 لیٹر ورڈز جو ہیں WOR سے شروع ہونے والے, یہ 5 الفاظ ہیں: ورک, ورڈ, ورم, وارن اینڈ وارٹ. ٹھیک ہے. اب ان 5 الفاظ میں جو آخری لیٹر ہے وہ یا کے ہوگا, یا ڈی ہوگا, یا ایم ہوگا, یا این ہوگا, یا ٹی ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ایکچولی چوائس جو ہے وہ اب 26 لیٹرز میں سے نہیں ہے, بلکہ 5 لیٹرز میں سے, اور ان 5 لیٹرز میں صرف ایک لیٹر ہے ڈی جس میں کرو موجود. تو اب ججمنٹ وہ یہ دے رہے ہیں کہ جناب جیسے آپ کو ڈی لیٹر جو ہے ورڈ میں دکھایا گیا, آپ نے WOR دیکھا, اور ساتھ ہی ڈی کی جو صرف ہلکی سی آپ کو کرو نظر آئی, آپ نے فیصلہ کیا جناب یہ تو ڈی ہے, یہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا, یہ ایم نہیں ہو سکتا, یہ کے نہیں ہو سکتا, یہ این نہیں ہو سکتا, یہ ٹی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ان ساروں میں کروز موجود نہیں ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ورڈ کنڈیشن میں سبجیکٹ ڈی کو کسی اور کروڈ لیٹر کے ساتھ کنفیوز کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟
کیونکہ WORO مثلاً کوئی ورڈ نہیں ہوتا انگریزی، تو اس لیے وہ او تو ہو ہی نہیں سکتا آخری لیٹر کی. اسی طرح WORB ورب کوئی انگریزی کا لفظ نہیں ہے، تو اسی لیے وہ بھی نہیں ہو سکتا. تو جیسے ہی سبجیکٹ کو کرو نظر آتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اوہ یہ تو ڈی ہے. ہاں جب اکیلا پیش کیا جا رہا ہے تو اس کے پاس یہ کانٹیکسٹ WOR کا موجود نہیں ہے. 26 لیٹرز ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. کرو ہے، ڈی کو بی کے ساتھ بھی کنفیوز کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. ڈی میں ایک ورٹیکل لائن بھی ہے، اس لیے کے ساتھ بھی کنفیوز کیا جا سکتا ہے، ٹی کے ساتھ بھی کنفیوز کیا جا سکتا ہے. اس میں چونکہ کرو ہے اس لیے سی کے ساتھ بھی کنفیوز کیا جا سکتا ہے، لیکن سی کے ساتھ WOR کنڈیشن میں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ WORC کوئی لفظ ہے ہی نہیں انگریزی زبان. سو دیٹ واز ون ایکسپلینیشن دے کیم اپ ود. اسٹل تھوڑی سی تشنگی جو کہتے ہیں نا وہ رہ گئی تھی کہ بھئی پھر بھی فیچر انالیسس تو ہو رہا ہے نا، تو فیچر انالیسس تو سب حروف کا ہو رہا ہوگا، تو چونکہ سب حروف کا فیچر انالیسس ہو رہا ہوگا ٹائم تو پھر بھی زیادہ لگنا چاہیے. تو اب میں یہ کروں گا کہ میں آئی ول گو اوور کوئکلی over the different topics we've looked at in this lecture and try to put it together. So let's start with Biederman's evidence. Biederman نے ہمیں ثابت کیا ہے کہ آبجیکٹ ریکگنیشن جو ہے وہ کمپوننٹ ریکگنیشن کے بعد ہوتی ہے. پہلے ہم اس کے فیچر کو انالائز کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، کلاسیفائی کرتے ہیں، ریکگنائز کرتے ہیں، اور پھر اس فیچر کو کمبائن کرتے ہیں انٹو دی آبجیکٹ، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر انہوں نے ایکسپیریمنٹ سے یہ بات ثابت کر دی کلیئرلی. دین وی لکڈ ایٹ ٹریسمنز ایکسپیریمنٹ، اور ٹریسمن نے ہمیں یہ بتایا کہ جناب ہمیں اٹینشن بھی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے، اس کام کے لیے چیزوں کو جوڑنے کی. پھر ہم نے کہا کہ جناب کانٹیکسٹ جو ہے یعنی ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر ہم ایک ہی شیپ کو جانوروں میں دیکھیں گے تو ہم جانور ایکسپیکٹ کریں گے، اور اسی شیپ کو اگر ہم انسانوں میں دیکھیں گے تو اسے انسان تصور کریں گے. اس کے لیے پھر میں نے آپ کو ورڈ سپیریورٹی ایفیکٹ کی مثال دی. ورڈ سپیریورٹی ایفیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ سبجیکٹس جو ہیں وہ ورڈ کنڈیشن میں بہتر پرفارم کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے لیے ایک پیراڈاکس کھڑی ہو جائے. پیراڈاکس میں اٹینشن کو بھی لے آئیں، ٹھیک ہے نا. اب مجھے یقین ہے کہ اب تک آپ اٹینشن کے تو ماہر ہو چکے ہیں، وی ہیو ڈسکسڈ اٹ سو مچ. لیکن اگر ہمیں فیچرز کو کمبائن کرنے کے لیے اٹینشن چاہیے تو فیچرز کو کمبائن کرنے کے لیے اس اٹینشن کی جو کیپیسٹی ہے وہ زیادہ افیکٹ ہونی چاہیے، نیگیٹولی افیکٹ ہونی چاہیے، اس کیپیسٹی پہ زیادہ لوڈ پڑنا چاہیے اگر ہمارے پاس ایک نہیں 4 حروف ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس بات پہ ذرا غور کیجیے. ایک نہیں 4 حروف ہیں، WOR K یا D یا M یا N یا جو کچھ بھی ہے. ہمارے پاس 4 حروف ہیں جس کو اٹینشن نے ایک بہت کم ٹائم کے ایکسپوجر میں ڈیٹیکٹ کرنا. ٹھیک ہے، جب اکیلا حرف آتا ہے ہمارے سامنے، اکیلا لیٹر آتا ہے ڈی یا کے یا اینی ادر، تو واٹ ہیپنس، ہمیں تو کوئی زیادہ اٹینشن چاہیے ہی نہیں. وائی از اٹ دین کہ اس اٹینشن پہ بھی جو ہے لگتا ہے کہ لوڈ نہیں پڑ رہا، بلکہ اٹینشن کو ہیلپ مل رہی ہے from the context. So we have 2 essential concepts here. ان کو یاد رکھیے گا. They will emerge over and over again in cognitive psychology. اور مزید ہم جو نئے ماڈلز ہیں cognitive psychology میں جو اس پیراڈاکس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم اگلے لیکچرز میں بات ضرور کریں گے. لیکن ان 2 کانسیپٹس کو پلیز یاد رکھیے. ایک ہے باٹم اپ پروسیسنگ، دوسری ہے ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ. باٹم اپ پروسیسنگ کیا کہتی ہے کہ جناب سب سے پہلے ہم نے ایک امیج
بنا ہماری ریٹنا پہ, جو بھی چیز ہم نے دیکھی اس کا امیج ریٹنا پہ بنا. ریٹنا سے وہ انفارمیشن ہماری آپٹک نرو سے ہوتی ہوئی ہمارے دماغ میں گئی. اب اس دماغ میں جا کے جو بیسک فیچرز ہیں اس انفارمیشن کے, ہم نے ان کی ریپرزنٹیشنز کو اکٹھا کیا. ٹھیک ہے, چاہے آپ انہیں فیچرز کہہ لیں لیٹر ڈیٹیکشن میں, یا جیونز کہہ لیں آبجیکٹ ریکگنیشن میں. تو ہم نے ان کو کمبائن کیا, اور ان کو کمبائن کر کے لیٹرز بنے. پھر لیٹرز کو ہم ورڈز میں کمبائن کریں گے, پھر ورڈز کو ہم سینٹینسز میں کمبائن کریں گے, سینٹینسز کو ہم پیراگرافس میں ڈالیں گے, پیراگرافس کو ہم ناولز میں یا شارٹ سٹوریز میں یا ایسیز میں استعمال کریں. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے باٹم اپ پروسیسنگ. دوسری طرف پوزیشن کیا ہے, ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ, کہ پہلے ہم ماحول کو دیکھیں, اس ماحول کو دیکھنے کے بعد ہم اس کے جو میجر گروپس ہیں ان کو دیکھیں گے, اور پھر ان میجر گروپس کو دیکھنے کے بعد ہم ان کی انڈیویجول جو ایگزامپلز ہیں ان کو ریکگنائز کریں گے. اور جب وہ انڈیویجول ایگزامپل جو ہے وہ اپنے اس ماحول کے اندر ہوگی تو ہم اسے زیادہ بہتر طریقے سے ریکگنائز کریں گے. So these are two contrary positions in cognitive psychology. One is that of bottom-up processing, the other is that of top-down processing. اور اگر آپ کو یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو کاگنیٹو سائیکالوجی کے باقی کانسیپٹ سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. That I think is the main fault line. یہ وہ لائن ہے جو دو مین پوزیشنز کو کاگنیٹو سائیکالوجی کی ڈیوائڈ کرتی ہے. On this note, I will leave you wondering as to how we'll resolve this problem. Thank you.